أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ خبر پہنچی ہے جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ جب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا: اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتیاں اتار دیں۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ایک مقدس طویٰ کے مقدس وادی میں ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے، بس جو کچھ تم پر واضح کیا جا رہا ہے اسے سن۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میں ہی پوری کائنات کا معبود ہوں۔ فاعبدنی، بس تو میری عبادت کر، میری بندگی کر، میری پرستش کر، میری اطاعت کر، میری غلامی اختیار کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ قیامت آنے والی ہے، اس کو میں نے چھپایا ہوا ہے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر متنفس اپنی ساز کے مطابق بدلہ پائے۔ یہ ایک منظر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبوت عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے اس انداز سے نبوت عطا کی کہ جب آپ جو ہے مصر سے مدین پہنچے، مدین میں جا کر جو ہے اللہ نے آپ کو جو ہے ٹھکانہ فراہم کیا، وہاں آپ کو بیوی فراہم کی، اور اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر اور بکریاں لے کر جو ہے آپ پھر مصر کی طرف روانہ ہیں۔ راستے میں اللہ آپ کو نبوت عطا فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ماں کو فرمایا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیں۔ سمندر جب پھینکتے ہیں تو وہ ساحل سمندر پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی بیوی جو ہے اسے لے لیتے ہیں، وہاں پرورش پاتے ہیں، پرورش پاتے ہوئے جوان ہو جاتے ہیں، پھر ایک قبطی قوم کے فرد کو قتل کرتے ہیں، قتل کے جرس سے مدین پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں مدین میں 8-10 سال رہنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ اللہ آپ کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس انداز سے نبوت عطا فرماتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کی ایسے مدد کی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور فرعون کو ایسے ناکام کیا اور اس کی قوم کو جیسے قریش مکہ کو ناکام کیا۔ اللہ اپنے بندوں کی ایسے مدد کرتا ہے، لیکن حق جو ہمارا حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا علم بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں۔ جب ہم میدان عمل میں آئیں گے پھر اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ سے دعا کر ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔